میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ غزوہ احد شریف کے بارے میں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے، اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے، اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، للقتال، کیوں جی؟ للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے۔ ہم کمزور آدمی ہیں، لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہندا ہوئے کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہاں سٹ بھی دیتے تے تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے ہو۔ یہ اجے تک تقریر کر دیں کہندے اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب، اقبال پڑھن گیا یورپ وچ کلندر لاہوری، اے بادشاہی مسجد نال لیٹے اقبال، مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ اے موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر، نہیں لعنت کی ویلی پڑی ہوئی ہے ان پر، جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسلیں بھی یاد رکھو۔ توجہ او بہوں ڈاڈا ہے، ہاں انہاں سمجھے سی بھئی اسی انجی رہنا ہے، تے وہ تو بہوں ڈاڈا ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جال مروا دیندا، وہ بہوں ڈاڈا ہے، وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندا اسی ویلے، صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کردا رہا، انا ربکم الاعلی، میں وڈا رب ہاں، حتی اذا ادرکہ الغرق، قرآن نے بیان کیتا جدوں اودے نک وچ پانی وڑیا نا تے 2 غوطے آئے، کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا، تے رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کردا سی تے ہن منیا ہی، بس انسان اتنا ہی ہوندا، چیخ اٹھے۔ انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی، میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے، ہاں ایک ہو جائے ہیں سارے، ہاں گل ادوں پڑھنی جدوں محمد عربی دا کوئی غلام ہے۔ پہلے میں گل تو کرن دو، ہاں اپنے اندروں بدلو، اندروں، ہاں سمجھ آئی نا بات، اپنے آپ نو بدلو، بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہاں پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی، تے گل میں بڑی پتے دی کرن لگا، یاد رکھنا، ہاں فین اللہ ما منعتہ، غزوہ احد جی حضور خطبہ دیندے ہیں فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمہ ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوندا، آرام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینکاں چوں لین نال تے نہیں نا برما دیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکدی۔ یہ بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا، وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے، ہاں وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اسی مدینہ پاک گھر گھر وچ پانی پہنچاواں گے، یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر چلا جاتا، جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو انہاں منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگ، اس قوم نے حالت ویکھو، وہ جی اتنے فلٹر لگیا، وہ جی اتنے فلٹر لگیا، گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے، اور ایک کام تو پنڈا چ ہوندا سی پہلے، تو لاہوریاں نو کی ہویا، لاہوری بھی کولر چک کے نسی پھردے،
جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. بے ایمان نہیں ہوئے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے یہ سمجھتے ہیں پیسے نہ ہر شے لبنی جلے ہو تو پتہ ہی کوئی نہیں. جدو اللہ دے عذاب آتے ہیں پھر ہاتھ چیزاں بھی ہوندیاں پیسے کوئی چیز کوئی نہیں لبدی. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس اتنا ہی ساڈا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو. میں اتنے بہاولپور وکٹوریا ہسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماراں دی انہاں جڑیاں مینوں داستاناں سنائیاں نا اتھے کہ جناب اتھے کی ہویا پھر کنج ہویا. وہ کہندے کنٹینر اتھے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن. انہاں دی خاکاں بھی نہیں ملیاں. ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے. ہاں کیوں جی؟ ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے. ہر کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے. یہ تیرے نال ہوندا تو فلماں اس ویلے کوئی فلماں بنان دا ٹائم ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرن دا ٹائم؟ لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے. انہاں نوں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین. فوٹو دا چسکا کیسا ہے؟ مسلمان جل رہا یہ اودیاں تصویراں بنا رہا. یہ نہیں یہ منہ چ پانی پان. اور رسول اللہ دا دین ہے. جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹھے پھر انہوں دے بھائی پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ پھر انہوں دے چاچے ڈٹھے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹھے پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈے پہ زخمی. تو ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے تو دوسرے جو فلموں دا دور ہوندا تو انہوں نے پھر کہا سی بھائی پانی کیویں پہ منگدا. اور صحابی گئے انہوں نے بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو پلایا اینج کر کے منہ کیتا تو انہوں نے بیٹے کہا مینوں پلاؤ. انہوں نے کہا مینوں چھڈو انہاں نوں پلاؤ. اللہ اکبر. 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہ اگے پلاؤ. میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا. کیوں جی؟ تے اوتھے بہاولپور شرقی احمدپور شرقیہ وچ لوگ گھروں بوتلاں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کر. تے پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہیاں آپو بھی جل گئے 1-2 لیٹراں دی خاطر. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ ادھار بھی نہیں چکتا. کیوں جی؟ صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق کے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو دانے لے لو. نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں. صحابہ پتھر بن لے. حضور نے 2 بن لے. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام ہو رہے. اور 2 پکوڑیاں تے سموسیاں دی خاطر جانا نہیں دواندا. 200 مینوں بندے کہندے سن 1000 بندہ جلیا. چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا. حضرت اے 500 بندہ جلیا تو پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں. کہندے یہ سب جہالت کی وجہ ہے. ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا ہے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے. یہ میں کہا جی 33 سال تو تانوں دوواں بھراواں نوں لٹدیاں ہو گئے. اے بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ؟ حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی. تو جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے. میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس وہ فضل ہی سی تیرے ابا جی بچ گئے. نے کہا کی ہویا؟ فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددھیانتی ہوئی. انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال رسی ڈھے پئی. تے مینوں رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر. تے جنہاں دے دور وچ 500 بندہ جل جائے. حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کرتے. نعرے تکبیر جب ہو جائے کہتے بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی. اگے نہیں بیان کرتے. آپ دی نوح عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا. آپ نے خطبہ دیتا تو خطبہ دے کے کی فرمایا؟ فرمایا ما ہاذا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تسا مدینے دی دھرتی ہوتے کہ مدینے دی دھرتی ہلی پئی. انہاں کول کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے. اسی گل کریے تو کہتے ہیں مولانا سیاست بیان کر رہے. میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن. مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی جہدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ
نہ ہتھکڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ اینج تے میں نہیں پڑھیا ہاں جی 70 زخم لگے میدان عہد وچ حضرت اللہ نو اینج کر 70 زخم تے ایتھے سارے ہی تسی عاشق رسول ہو تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تے کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو ہاں جی توجہ بھائی توجہ تسی ساتھ دا مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے مینوں اوتھے انہاں نے دسیا وہ کہن لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی وہ اگ انہوں اتھے جا پئی درخت اتھے جا پئی کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں سی وہ وچی پھسا رہا بیچارہ ہن بدبو بھائی آئی تے اج سی اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے او بڑا ڈاڈا ہے ام اتار دیں بھی اگ بھیج دیندا ایک بندہ کھیتاں چ پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی وہ پچھلے حصہ دا جل اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں او بہت ڈاڈا ہے تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ ہاں ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے وہ جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام نو ہاں جی کیوں جی اور میں آکھا جنہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا وہ جی مولوی کی کر رہے سی کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی وہ نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان داسا ہے حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس یعنی حیا ہی مک گئی اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے سبھی کہ درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحبزادہ صاحب صحیح ہو رہا ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال مولوی دی تقریر نال کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار تے خزانہ کنے کنے لوٹیا پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے عیسائی بن کے رہاں سانو کوئی پریشانی نہیں بے شک جھاڑو دیں جو مرضی کریں سانو کوئی پریشانی عیسائی بن کے رہے یہودی بن کے رہے سکھ بن کے رہے ہندو بن کے رہے توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں مسلمان بن کے رہے ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس مسئلے دی توجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے اسی اے ہی دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو وہ قاصد مدینہ منورہ آیا پوچھا رسول اللہ کتھے صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے انہیں دروازے ہوتے حضرت عباس دا خط دیتا تے
حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا، حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو، ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط۔ حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں، عرض کیتی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر، جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا بھی ہن خط پڑھو، خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے، تسی تیاری کرو۔ جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں، اے نہیں کسی نو دسنا۔ جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی، حضرت سعد بن ربیع، انہیں کہا حضور تواڈے نال کی گلاں کر رہے سن، تینوں کی ہے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تواڈے نال گل کی۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحبزاد صاحب، انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا، نال پکڑ لیا، انہیں کہا چل رسول اللہ کو، جے گل باہر تو کڈ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا، حضور نے سن لئی، کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دینا۔ کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے، فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں۔ ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے، حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات ہے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایتھوں پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن، حضور نے گھوڑا روک دیتا، فرمایا سعد کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا، میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو اس کو۔ بس بات اتنی بات۔ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں، میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فباسنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ تے فاقرئ منا السلام، انہوں میرا سلام دے بھی تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، نال پوچھی سناؤ کی حال ہے؟ تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم، فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، انجے نہیں لے رہے، 70 زخم لگے ہوئے سن، کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے، اللہ اکبر، 70 ضربہ، 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے، تے میں فقلتو، میں کہ سعد میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات، میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ، تے تسی دسو؟ فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ تے ہن اگلی گل کہ ذرا سننا، اے نہیں کہ میریاں 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا، میرے بچیاں دا خیال کرنا، اسی یہ کہتے ہیں مولوی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں آکھا 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی، سنو سعد بن ربیع گل کی تھی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عنہ السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا۔ اے نہیں یہ بھی نال کہنا مینوں اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی
سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی. حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی اللہ اس نال بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمایا. بے شک کیا کیسی بات کہتے ہیں مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا. میں کہا سعد بن ربیع جاندے جاندے نہیں کی تھی مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا. اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. حضور نے پوچھا سی نا بھائی ان کو پوچھنا بھائی کی حال ہے تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا رہا. فرمایا جا کے عرض کر لینا نا. حضور نے پوچھا کیف تجدک. فرمایا جا کے عرض کرنا سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت. حضور مجھے یہاں عہد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لبیک